بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے خاندان کی معلومات۔ آج کی یہ ویڈیو اور یہ معلومات ہر مسلمان کو معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت ہے تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے متعلق بات ہو رہی ہے، تو آئیے پہلے جان لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی شادی کتنی عمر میں ہوئی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کتنی عمر پائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نکاح کس سے ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں کن کن بیویوں نے وفات پائی؟ سب سے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس بیوی کا انتقال ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں نے کتنی کتنی عمریں پائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن کن بیویوں سے اولاد ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے چچا تھے اور کتنے چچوں نے دین اسلام قبول کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے ماموں تھے؟ محترم ناظرین، اہل عرب میں یہ بات عام تھی کہ جو شخص بھی کسی منصب یا فضیلت کا اپنے لیے دعویٰ کرتا، اسے سب سے پہلے اپنا حسب و نسب اور اپنا شجرہ لوگوں کے درمیان واضح کرنا پڑتا تھا، جس سے اس کی شخصیت کی حیثیت کا اندازہ ہو جاتا تھا۔ شاید اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نسب شریف کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں خود بھی ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں سے کنعانہ کو چن لیا، پھر کنعانہ میں سے قریش کو چن لیا، پھر قریش میں سے قبیلہ ہاشم کو چن لیا، پھر قبیلہ ہاشم میں سے مجھے چن لیا، یعنی میں محمد اپنے حسب و نسب کے اعتبار سے اعلیٰ ہوں اور عربوں کے عمدہ ترین خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ آپ کے تمام آباء و اجداد اپنی اقوام میں کردار، شرافت و وقار اور تقوی میں سب سے بہتر تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نسب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تمام نسلوں میں میرے تمام آباء و اجداد نے صرف شرعی نکاح سے اپنے تعلقات استوار کیے ہیں۔ آدم سے لے کر عبداللہ تک ان میں سے کسی نے بھی بدکاری، زنا یا کسی اور قسم کا ناجائز فعل یا تعلق قائم نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی تصدیق کی کہ آپ کی قوم، قبیلہ، خاندان اور گھر تمام مخلوقات میں بہترین ہیں۔ امام ترمذی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول نقل کیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تخلیق کی، پھر مجھے ان میں سے بہترین گروہ میں رکھا، پھر ان کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا، پھر مجھے ان میں سے بہترین گروہ میں رکھا، پھر ان کو قبیلوں کی شکل دی، پھر مجھے ان میں سے بہترین قبیلہ میں رکھا، پھر ان کو خاندان کی شکل دی اور مجھے ان میں سے بہترین خاندان میں رکھا، اور پھر اس نے مجھے رشتہ داری اور نسب میں ان میں سب سے بہتر رکھا۔ مذکورہ حدیث اس حقیقت پر روشنی ڈالتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب میں تمام آباء و اجداد اپنے دور کے توحید پرست، مومن اور عظیم انسان تھے۔ اس کی تائید امام زرقانی نے بھی ایک روایت نقل کرتے ہوئے کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ پاک مردوں سے پاک عورتوں کے رحموں میں منتقل ہوتے رہتے تھے۔ قاضی ایاز اس حدیث کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی کا نور ہمیشہ شریف اور پاکیزہ
انسانوں میں رہتا تھا۔ جب آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور آدم علیہ السلام کی صلب میں موجود تھا۔ پھر کئی نسلیں گزرنے کے بعد یہ نور صلب ادریس تک پہنچا اور پھر صلب نوح تک پہنچا۔ نوح سے یہ سام میں منتقل ہوا اور پھر ابراہیم تک پہنچا۔ نور نے ہر نسل و زمانے میں پاک پشتوں اور پاکیزہ رحموں کے ذریعے اپنا سفر جاری رکھا۔ اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نور آدم و حوا سے عبداللہ اور آمنہ تک پہنچا۔ یہ اس بات کی گواہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام آباء و اجداد اپنے وقت کے بزرگ اور معزز ترین لوگ تھے۔ ان کی شرافت اور بزرگی کی وجہ سے آس پاس کے لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے نسب کی 13ویں پشت میں نضر بن کنعانہ نام کے ایک بزرگ گزرے ہیں۔ ان کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ قریش عرب کا ایک مشہور طاقتور اور ذی عزت قبیلہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی قبیلے کے ایک خاندان بنو ہاشم میں سے ہیں۔ اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریشی بھی ہیں اور ہاشمی بھی ہیں، جیسا کہ کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامہ سے ظاہر ہے۔ اہل لغت نے قریش کی وجہ تسمیہ کے مختلف وجوہات ذکر کی ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قریش کے معنی سمندر کے ایک طاقتور جانور کے ہیں جو اپنے سے چھوٹے سمندری جانور پر غالب رہتا ہے، یا بہت بڑی مچھلی جو چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہے۔ کیونکہ یہ قبیلہ بہادر تھا، اسی وجہ سے اس کا یہ نام معروف ہوا۔ اب ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا مختصر سا تعارف کرائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا کا نام ہاشم بن عبد مناف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ بنت عمر بن عائد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پردادی کا نام سلمہ بنت عمرو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نانی کا نام برہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے چچا تھے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ 10، 11، 12 تینوں قول ہیں۔ نمبر 1 ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 2 حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 3 عباس رضی اللہ تعالی عنہ، 4 ابو لہب، 5 حارث، 6 عبد کعبہ، 7 زرار، 8 قسم، 9 مغیرہ، 10 مغیرہ، 11 غداق، 12 مصب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے چچوں نے اسلام قبول کیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ صرف 2 چچوں نے، حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی پھوپھیاں تھیں؟ ہر ایک کا نام بتائیے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ 6 پھوپھیاں تھیں۔ نمبر 1 صفیہ، نمبر 2 عاتقہ، نمبر 3 برہ، نمبر 4 عروہ، نمبر 5 امیمہ، نمبر 6 بیضہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل 11 بیویاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی شادی 25 سال کی عمر میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی کا نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 59 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 70 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 72 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 59 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
84 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 74 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 30 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 65 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نکاح حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں کن کن بیویوں نے وفات پائی؟ جواب اس کا یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، سب سے آخر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، نمبر 1 ابراہیم، نمبر 2 قاسم، نمبر 3 عبداللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، نمبر 1 زینب رضی اللہ تعالی عنہا، نمبر 2 ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، نمبر 3 رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، نمبر 4 فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن کن بیویوں سے اولاد ہوئی؟ جواب اس کا یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اور ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ ابراہیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہنیں اور بھائی، واضح رہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے بہن بھائی تو نہیں تھے، البتہ 5 رضاعی بھائی اور 2 رضاعی بہنیں تھیں۔ رضاعی بھائیوں کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے چچا بھی تھے اور رضاعی بھائی بھی تھے۔ نمبر 2 حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 3 مسروح۔ نمبر 4 ابو سفیان بن حارث۔ نمبر 5 عبداللہ بن حارث، اور رضاعی بہنوں کے نام یہ ہیں: نمبر 1 انیسہ بنت حارث، نمبر 2 حذیفہ بنت الحارث جو شیمہ کے نام سے مشہور تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماموں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے ماموں ہیں، اگر کوئی شخص ایسا ماموں رکھتا ہے تو وہ مجھے دکھائے، یعنی اپنے ماموں پر فخر کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ بھی بنی زہرہ سے تھی، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی زہرہ سے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت آمنہ کے رشتہ دار تھے، اور ماں کی طرف کے رشتہ دار ماموں ہوا کرتے ہیں۔ حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو منتخب کیا، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو منتخب کیا، اور کنانہ کی اولاد میں سے قریش کو منتخب کیا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب کیا، اور مجھے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنو ہاشم میں سے منتخب کیا۔ علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اصل ماں باپ کے لحاظ سے بھی سب سے بہتر ہیں، کیونکہ آپ پشت در پشت پاک صلبوں اور رحموں میں نکاح کے ذریعے منتقل ہوتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ کی پشت میں پہنچے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام نہیں لائے تھے اور ہر قل کے دربار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا، یعنی وہ ہم سب میں سے عالی نسب والے ہیں۔